الحمد لله الذي جعل صدورنا مشكاة لمصابيح الأنوار نور قلوبنا بنور الإيمان ونصلي ونسلم على حبيبنا المجتبى المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر برادر مکرم جناب عطا اللہ شہاب صاحب، محترم جناب مولانا عبدالکریم صاحب، ہمارے اسلام آباد سے آئے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے رہبر و رہنما مولانا سہیل عباسی صاحب، مولانا عبدالشکور حمادی صاحب، ہمارے آج کے اس عظیم الشان کانفرنس کے میزبان محترم اور ہم سب کا دلہا بھائی جناب مفتی ولی الرحمان صاحب، دیگر اکابرین، علماء کرام، دانشور حضرات، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک، جمعیت علماء اسلام کیا ہے، اور دوسرا موجودہ حکومت اور اس کی سیرت طیبہ۔ سمجھ آ رہی بات؟ عمران کا سیرت بھی تو بیان کرنا ہے نا۔ یہ جو ہمارا انتخابی نشان ہے، ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ دیکھو جی، جمعیت والے کہتے ہیں کہ قرآن کو ووٹ دو۔ ہم نے ابھی تک یہ نہیں کہا آپ سے کہ قرآن کو ووٹ دو، ہم نے کہا کتاب کو ووٹ دو۔ کیا کہا؟ ٹھپے پہ ٹھپا، کتاب پہ ٹھپا نا، قرآن پہ نہیں کہا۔ لیکن قرآن ہمارے انتخابی نشان کو کتاب کہتا ہے، اور کتاب کا معنی قرآن ہے، تو ہم کیا کریں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے اسی کتاب کو اپنا انتخابی نشان بنایا۔ اب ہم نے کتاب کو انتخابی نشان بنایا ہے، اللہ رب العالمین قرآن کو کتاب کہتا ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا انتخابی نشان کتاب ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ جو میں نے کتاب اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور جب میدان محشر میں ہم اٹھائے جائیں گے، یہ سنو ذرا میرے بھائیوں، یہ صرف ایک مولوی کی تقریر نہیں ہے۔ جب میدان محشر میں ہم اٹھائے جائیں گے، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ سن لو، تم میں سے وہ لوگ
جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب دیا جائے گا، جو اعمال نامہ ہے اس کو بھی اللہ نے کتاب کا نام دیا. ہم کیا کریں؟ جو فائل بنا ہوا ہے ہر انسان کا، اچھے اعمال کیے ہیں اس نے تو بھی اس فائل میں لکھا ہوا ہے، برے اعمال کیے ہیں تو بھی اس فائل میں لکھا ہوا ہے. جیسے کہ آج کے منسٹرز، بیوروکریٹس، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اچھے کام کرتے ہیں تو بھی فائل بھرتا ہے، غلط کام کرتے ہیں تو فائل بھرتا ہے، جب ان کا دور ختم ہوتا ہے تو پکڑے جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. تم میں سے وہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں کتاب دیا جائے گا ان کا حساب کتاب آسان ہوگا. ان کا حساب کتاب آسان ہوگا. تو اگر حساب کتاب آسان چاہتے ہو تو کتاب کو موڑ دو. سمجھ آ رہی میری بات؟ دوسری بات آپ کو سمجھانے کے لیے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. تم میں سے جو شخص جس طبقے سے تعلق رکھے گا انہی میں شمار ہوگا. جس طبقے سے تعلق رکھے گا انہی میں شمار ہوگا. مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی المجمعین اور خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر کی جماعت ہے. پیغمبر ہے اور اس کی جماعت ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سلسلہ چلا ہے اہل حق کی، پیغمبر کی جماعت کی، فضل الرحمان تک اور آگے قیامت تک انشاءاللہ. کیونکہ پیغمبر نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے وارث، میرے انبیاء کے وارث میرے امت کے علماء ہوں گے. تو یہ علماء کا ایک تسلسل ہے، وہاں سے یہاں تک چلا رہا ہے. سب سے بڑے عالم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی امت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، خلفاء راشدین. ابھی آگے اگلی بات میں بتانا چاہتا ہوں. ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے. آپ بھی دعا کرتے ہیں، وابڈا کے ملازم بھی دعا کرتے ہیں، ایریگیشن کے ملازم بھی دعا کرتے ہیں، پولیس کے ملازم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائیں، اس کے پرچم تلے ہمیں اٹھائیں. ہم دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم یہی دعا مانگتے ہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے ہمیں اٹھا. یا پھر اپنے زمانے کا کوئی عالم دین ہوگا، علماء ہوں گے، نیک اور صالح لوگ ہوں گے، تو دعا ہوگی کہ یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھائیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، پیغمبر نے تو فرمایا کہ تم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہو تمہارا شمار اسی طبقے سے ہوگا. میں جمعیت علماء اسلام کا مرکزی سیکرٹری جنرل ہوں، تو جہاں بھی جاؤں گا مجھے کہیں گے اس آدمی کا تعلق جمعیت سے ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جہاں بھی جائیں گے تو سب کہیں گے کہ یہ ملاؤں کی جماعت ہے، مولویوں کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہوگا تو کہیں گے یہ پی پی سے اس کا تعلق ہے. نواز شریف صاحب سے تعلق ہوگا تو کہیں گے جی نواز شریف سے تعلق ہے، مسلم لیگ سے تعلق ہے.
اور اگر پی ٹی آئی سے تعلق ہوگا تو کہیں گے پی ٹی آئی سے تعلق. تو دنیا میں جس طبقے سے آپ کا تعلق ہوگا آپ آخرت میں بھی ان کے ساتھ اٹھیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نہیں سمجھے آپ؟ جن لوگوں نے میری بات سمجھی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں. ماشاءاللہ آپ تو بڑے سمجھدار. دنیا میں پیغمبر نے فرمایا کہ جس طبقے سے آپ کا تعلق ہے قیامت کے دن بھی آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے. آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، دنیا میں تو چلو دنیا داری ہے، قیامت میں آپ میں سے کوئی یہ کہے گا کہ میں زرداری کے ساتھ اٹھوں؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر دے. کوئی کہے گا کہ میں نواز شریف کے ساتھ اٹھوں؟ اس کے ساتھ شیر بھی ہوگا. شاید جو آگے فرشتے ہیں آسانی ہو جائے کیونکہ شیر ہے ساتھ. بتاؤ ایمانداری سے بتاؤ. کوئی کہے گا کہ میں عمران خان کے ساتھ اٹھوں کیونکہ اس کے ساتھ کتے بھی ہیں آگے پیچھے، ہو سکتا ہے فرشتوں کا مقابلہ کرے، حساب کتاب آسانی ہو. صوفی صاحب کیا خیال ہے؟ نہیں. تو جب آخرت میں آپ ان کے ساتھ اٹھنا نہیں چاہتے تو یہ عارضی دنیا میں آپ کیوں ان کے ساتھ رہتے ہیں؟ پھر ایسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں کہ جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کے وارثان سے ہے، ورثاء سے ہے. پھر آپ کا تعلق ایسی جماعت سے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تو انشاءاللہ کتاب پہ مہر لگے گا؟ لگے گا؟ نہیں یہ ٹھپے پہ ٹھپا. دیکھیے آپ میرے خیال میں یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تشریف فرما ہے. میں آپ میں سے اپیل کروں گا کہ 25 ووٹ آپ میں سے کون دے سکے گا؟ کوئی ہے آدمی جو کھڑا ہو جائے؟ آگے کم کروں گا، آگے کم کروں گا. یہ 10-20 لوگ مجھے جو نظر آئے 25 ووٹ کی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس عہد کو قبول فرمائے. 15 ووٹ کے کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ جی 15 ووٹ ماشاءاللہ. اور 10 ووٹ، 5 ووٹ. 5 ووٹ پہ تو پورا مجمع اڑنا چاہیے. اگر 5 ووٹ پہ آپ ساتھ نہیں لا سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو 5 ووٹ کی بات کر رہا ہوں. کتنے ووٹ؟ 5 ووٹ کی. تو آپ سب کو کھڑا ہونا چاہیے کہ 5 ووٹ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. محنت کریں گے آپ لوگ. اور اگر 5 ووٹ پہ آپ کاسٹ کروائیں گے، اگر صوفی صاحبان اگر بیوی مانتی ہے تو، کیونکہ عمران خان نے ماحول ایسا بنا لیا ہے کہ بیوی کا راستہ الگ، بہن کا راستہ الگ، بیٹے کا راستہ الگ. ورنہ ہمارا ایک اسلامی کلچر، ایک قبائلی کلچر، گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہی گھر کا سربراہ ہوتا ہے. الرجال قوامون علی النساء. ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. تو اگر مرد میں حاکمیت ہے تو پھر بیوی مانتی ہوگی، اگر نہیں ہے تو اللہ فیصلہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو انشاءاللہ العظیم ہمارا جو کلچر ہے، میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں، میں بھی قبائلی آدمی ہوں، عالم ضرور ہوں لیکن قبائلی معاشرے سے تعلق ہے. تو ہمارے قبائلی روایات بھی ہیں. تو میرے عزیز دوستو درود شریف پڑھ سب مل کے. ہماری خواہش ہے کہ
15 नवंबर को मुफ्ती वलीउर रहमान साहब भारी अक्सरियत से कामयाब हो इंशाअल्लाह। अगर आप में से हर एक, अभी दिन तो आपके पास नहीं रहे ना, और पोलिंग पे चौकीदारी करनी है, क्योंकि पोलिंग चोर अब बहुत हो गए हैं, सरकार की शक्ल में, खैर ख्वाह की शक्ल में। मौलवी साहब आप जाके नमाज पढ़ के आ जाएं, मैं पोलिंग का मुआफिज, कोई बात नहीं है। आप जाके खाना खा के आए, दिन भर आपने चाय नहीं पिया, मेहरबानी करे ज़रा, तो उधर मौलवी साहब उसकी खैर ख्वाही और नेकी देखकर जाके 4 रकात के बजाय 12 रकात पढ़ लेता है, कोई नफिल भी पढ़, अल्लाह जीत हमारी हो जाए। तो इन चीज़ों से बेहोशार रहे और पोलिंग पे बिल्कुल भी चौकीदारी करे, 2-2, 3-3, 4-4 साथी जो है वो एजेंट हो, और बाकी जो हमारे लोग हैं वोट दे के वापस ना आए, खवातीन को घर पहुंचाए, मर्द वोट दे वहीं रहे, इंतज़ार करे पोलिंग का। 45 फार्म है, 46 फार्म है, जो भी है उसको लेके निकले। मेरे अजीज दोस्तों, जब से इमरान आया है मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया है, माशी तौर पर मुल्क दिवालिया हो गया है। इस साल जून में जो उन्होंने बजट पेश किया, जून में जो उन्होंने बजट पेश किया, मैंने नहीं की, उन्होंने बजट पेश की, तो जीडीपी ग्रोथ 0 पे पहुंचा हुआ है। 2 साल के अंदर अंदर उसने बजट को 0 पे ला खड़ा कर दिया। तो ऐसे हुक्मरान हक के हुक्मरानी का जवाज रखते हैं। आपसे वादा किया था कि मैं बरसरे इख्तिदार आया तो 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिलाऊंगा। छांटी कर रहे हैं, असातिज़ा को निकाल रहे हैं, डॉक्टर्स को निकाल रहे हैं, बीडीवे से लोग निकाल रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान से लोग निकाल रहे हैं, वापडा से लोग निकाल रहे हैं, स्टील मिल से लोग निकाल रहे हैं, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं दे रहे। इन्होंने आपसे वादा किया था कि 50 लाख लोगों को घर बना के देंगे जो गरीब होंगे। आप में से कोई उठकर खड़ा हो, ये कह दे कि मुझे घर मिला है, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बाकी मजीद तकरीर लंबी नहीं होगी, जरा इमरान खान की भी सीरत सुन के जाए। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। hayya lis-salah, hayya lis-salah, hayya lil-falah, hayya lil-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La
میرے عزیز دوست، میں کہہ رہا تھا کہ آپ میں سے کسی کو اگر انہوں نے گھر بنا کے دیا ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے. یہ ہزاروں لوگوں میں سے ایک کو بھی، دیامر کے لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی شاید پی ٹی آئی والوں کو بنا کے دیا ہو؟ کسی کو بھی نہیں دیا. اچھا، تو یہ 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دینے والا، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہماری حکومت آئی تو معیشت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچاؤں گا. معیشت زیرو پہ آ گیا. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈالر کو 60 روپے تک پہنچاؤں گا. ڈالر اب 175 ہو گیا. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ باہر سے لوگ آ کر یہاں نوکریاں کریں گے. اب یہاں جو پہلے سے موجود ملازم ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ 2 مہینے میں قرضے معاف کروائیں گے. قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، اب تو کوئی قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. میرے دوستو، انہوں نے سارے وعدے شاید پورے کیے پورے، ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا. ہم نے کہا چلو یار، یہ بہت سارے وعدے ہیں آپ نے کیے قوم سے، آپ نے پورے نہیں کیے. ایک وعدہ جو کیا آپ نے، کم از کم وہ تو پورا کر لیں. وہ وعدہ یہ تھا کہ اگر ہماری حکومت آئی اور ہمیں کہا گیا کہ تم IMF کے پاس جاؤ، ورلڈ بینک کے پاس جاؤ، ملک کے لیے قرضہ لے لو، تو جانے سے پہلے میں خودکشی کروں گا. آپ حضرات کے علم میں ہے یہ بات یا نہیں؟ جن کے علم میں ہے وہ تو ہاتھ کھڑا کر دیں. شاباش، لگتا ہے آپ لوگ باخبر ہیں. ریاست مدینہ کا والی جو کچھ کر رہا ہے آپ سب کو پتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں خودکشی کروں گا. حکومت ملنے کے بعد، حکومت پر براجمان ہونے کے بعد سلیکٹڈ حکمران IMF کا پاس چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ IMF کے پاس چلا گیا. جناب والا، آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کا چیئرمین IMF سے، آپ کا جو FBR ہے اس کا چیئرمین، صرف چیئرمین نہیں، بہت سارے لوگ FBR سے، IMF سے، اور آپ کا جو وزیر خزانہ ہے یا مشیر خزانہ ہے وہ بھی IMF سے. تو اب تو خودکشی بنتا ہے کہ نہیں؟ اس ایک وعدے پہ تو پورا عمل درآمد کرے. آپ بھی ہاتھ کھڑے کر دیں، اس پر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ خودکشی بنتی ہے نا. تو ایک باقی وعدے چھوڑے، ملازمت بھی نہ دے، مکان بھی نہ دے، ڈالر جیسے ہے ویسے چھوڑ دے، صرف خودکشی کرے، پاکستان کی تاریخ میں امر ہو جائے گا. تو میرے عزیز دوستو، جھوٹوں پہ، جھوٹے وعدوں پہ حکومتیں چل سکتی ہیں؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان کے سارے وزیر جھوٹ بول رہے ہیں، پورا کابینہ جھوٹ بول رہا ہے، آدھے سے زیادہ مشیر اور ان کے کابینہ غیر منتخب ہے اور حکومت کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو؟ 2.5 سال میں اس نے یہاں کیا کیا؟ آپ کا ڈیم بنانے کے لیے جناب علی، اس ڈیم سے آپ کو فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ اس کو بنانے کے لیے 3 لوگ چندے پہ نکلے، 3 لوگ. وزیر اعظم، باجوہ صاحب
اور سب سے بڑھ کر آرمی وہ اپنا چیف جسٹس. خانہ خراب تمہارا کام چندہ کرنا نہیں ہے، عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے صادر کرنے ہیں. کتنا چندہ کیا؟ 9 ارب روپے. تو یہ بھیک مانگنے والوں کی حکومت ہے. بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لے کر آئیں گے. ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، تمہاری ریاست میں ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلی کے لیے بل پیش ہوتا ہے. تمہاری حکومت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی ہوتی ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور جو گستاخ ہے ان کو ہم انگلینڈ اور یورپ منتقل کر دیتے ہیں اور ریاست مدینہ بنانے آیا ہے. شکل تو دیکھو، 6 فٹ کا قد ہے نا اس کا. 6 فٹ کی جو قد ہر آدمی کی 4 فٹ ہے، 5 فٹ ہے، 6 فٹ ہے. یہ 6 فٹ کا قد بھی ایک ریاست ہوتی ہے. اگر آپ 6 فٹ کی ریاست پر ریاست مدینہ نہیں دکھا سکتے تو پھر تم جھوٹ بولتے ہو، تم خاندانی طور پر جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے رہو. لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس قوم کا بیڑا اٹھایا ہے کہ اس قوم کو ان جھوٹوں سے نجات دلانا ہے، ان غلط وعدہ کرنے والوں سے نجات دلانا ہے. اور انشاءاللہ العظیم تمام جماعتیں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جمع ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ العظیم اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں. آپ سے ووٹ لینے کے لیے آئیں گے. پہلے بھی پاکستان میں ان کو ووٹ نہیں تھا، اب بھی ووٹ نہیں ہے. میں ان قوتوں کو بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 25 جولائی کی تاریخ کو مت دہراؤ. اگر تم پاکستان کا خیر خواہ ہو، اگر تم ملک کا خیر خواہ ہو، اگر تم اس قوم کا خیر خواہ ہو، اگر تمہیں اس محبت وطن سے محبت ہے تو اس تاریخ کو مت دہراؤ. ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے. خدا کا خوف کرو. یہ ملک ہم سب کا ہے، اس ملک سے ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن زبردستی جعلی ہم وہ جعلی ووٹ بھگت رہے ہیں، جعلی حکمراں بھگت رہے ہیں. اب یہاں بھی جعل سازی ہوگی. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ گلگت میں عرض رکھوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پھر میری گزارش ہے کہ آپ بڑی ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، جس عقیدے سے آپ وابستہ ہیں، اسلام سے ہم سب وابستہ ہیں. کسی کا تعلق جمعیت سے ہے، کسی کا نہیں بھی ہے، لیکن ووٹ چونکہ ایک امانت ہے، اور کم از کم یہ گواہی تو ہو جائے کہ اللہ کے نظام کو اور اللہ کے دین کو سربلند رکھنے کے لیے میں نے اپنا ووٹ استعمال کیا. بس ہماری ہے کوشش کہ جاگے عوام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام. وآخر دعوانا